کہ جب میں انٹیریئر میں گئی فلڈ کے دوران یا زلزلے کے دوران تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو جہالت ہے نا وہ ہمیں کھا رہی، اداروں سے لے کر سماج تک اور ریاست تک۔ جو چیز مجھے کمی نظر آئی وہ یہ تھا کہ ہم شعور کی بیداری پہ کام کریں۔ جتنا فراڈ ہے، باقاعدہ کمپنیز بنی ہوئی ہیں اس طرح سے پیسے لینے کے لیے، بچے نہیں پڑھ رہے، اور جس طرح سے ایڈکشن بڑھ رہی ہے سوسائٹی میں، مختلف جگہ پہ بم رکھے ہوئے جو بلاسٹ کریں گے، جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھ لگ جائیں گے تو وہ کیا ہوگا، تو خوف آتا ہے مجھے۔ ایک کام ہی ایسا کہ بھی چہرے پہ جو مسکراہٹ اگر آپ لے آتے ہیں، رات آپ کی چین کی گزرتی ہے، شاید اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ ہماری نوجوان نسل کو ہمیشہ گلا رہتا ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں وہ پلیٹ فارم نہیں ملتا، ہمیں ڈائریکشن نہیں ملتی۔ السلام علیکم، میرا نام اشما ہے اور آج ہم شعور پوڈ کاسٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن کیا ہے بیسیکلی اور کس طرح کام کرتا ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہدہ نعمانی، فاؤنڈر آف شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام، کیسے بیٹا، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا میم، شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف آنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے سوشل ورک کا انتخاب کیوں کیا اور اس کو ایز اے پروفیشن کیوں چوز کیا؟ ہمیں ضرورت بھی تھی کہ ہم اپنے خیالات، اپنے افکار، یا خیالات افکار سے زیادہ جو ہمارا درد ہے وہ ہم سوسائٹی کو منتقل کریں۔ جس کرب سے ہم دکھی انسانیت کو دیکھ کر گزرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہوں اور ہم اس کو ایک بھرپور تحریک بنائیں۔ تو ایسا ہے کہ بس اللہ نے ایک درد مند دل دیا تھا، اور یہ بھی اس کی رحمت ہوتی ہے کہ جو دلوں میں ڈالتا ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو بس وہی احساس تھا جس نے مجھے سوسائٹی کے وہ طبقات جو بالکل ڈسٹیٹیوٹ ہیں یا جو جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور ان کو میں نے جب دیکھا، ان کو محسوس کیا، اور اس کے لیے پھر مجھے لگا کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہے۔ یعنی بہت بچپن سے ہی مجھے پتا تھا کہ مجھے سوشل ورک پڑھنا ہے اور سوشل ورک کرنا ہے۔ تو بس اسی طرح سے شروع سے جو ہے وہ میں چلی، اور پھر پی ایچ ڈی بھی میں نے اس میں کیا۔ کمپیریٹیو ریلیجن میں نے سوشل ورک کے کانسیپٹس کو اسٹڈی کیا، اور عصر حاضر میں اس کے اطلاق کا جائزہ لیا کہ کیسے جو ہے ہم کیسے مختلف سوسائٹی جو مختلف ادوار میں گزری ان میں کیسے سماجی فلاح کا کام کیا گیا، اور عصر حاضر میں ہم ان کانسیپٹس کو لے کر کیسے کام کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں تھوڑا ایکسپلین کریں کہ شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن کیا ہے بیسیکلی اور کیسے کام کرتا ہے۔ جی، اچھا، سب سے بڑھ کر جو ہم نے اس کا نام شعور رکھا نا، تو مجھے لگا کہ جو سوسائٹی میں ضرورت ہے وہ شعور کی ہے۔ اگر کوئی غریب ہے، کوئی کہیں اگر جرائم بڑھ رہے ہیں، یا کئی گھروں میں تباہی ہے، کئی خاندانی نظام برباد ہو رہا ہے، کئی یعنی فرد سے لے کر اداروں سے لے کر سماج تک اور ریاست تک، جو چیز مجھے کمی نظر آئی وہ یہ تھا کہ ہم شعور کی بیداری پہ کام کریں، پھر اسی کے تحت یعنی جو ایک سوچنے کا عمل بھی شروع کریں اور اس کے ساتھ عمل بھی ہونا۔ تو ہم اویئرنیس پہ بھی کام کرتے ہیں۔ ہمارا بیداری شعور ایک پورا پروجیکٹ ہے جس میں اسکولوں میں، کالجز میں، انسٹیٹیوٹ میں اور سوسائٹی میں ہم جا کر اویئر کرتے ہیں۔ اور اویئر کیا کرتے ہیں؟ ہم سماجی فلاح کے لیے اویئر کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے 2 جملے میں کہتی ہوں کہ اچھا انسان بننا ہے اور انسانوں کے لیے اچھا بننا ہے۔ تو یہ 2 کام ہیں مختصر سے اور سادہ سے جو ہم کر رہے ہیں، اور جن کے لیے اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اپنے حصے کا کام اور اپنے عہد کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا میجر پروجیکٹ ہے، تقریباً ہم 14 پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں۔ میجر پروجیکٹ ہے وہ کفالت ہے۔ شعور کی بیداری کے ساتھ ساتھ جو نوجوان نسل میں ہم کام کرتے ہیں، اس میں ہم کفالت میں ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی معذور، کوئی بزرگ جن کا کوئی کفیل نہیں ہے، ان کو ہم کفالت میں لیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یعنی جو لوگ ان میں سے ریہیبلیٹیٹ ہو سکتے ہیں، جو خاندان ریہیبلیٹیٹ ہو سکتے ہیں، ان کی ٹریننگ کر کے، ان کو کوئی ہنر سکھا کے ہم ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا ایک بڑا یونیک ماڈل ہے کہ جس میں ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ دین میں تمام اطراف و جوانب سے داخل ہو جائے، تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ سوشل ورک بھی کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا جب اگر ہم کسی کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے، جب تک تمام آسپیکٹ سے اس کی لیگل سپورٹ، پھر اس کے اگر بچے ہیں اسکول نہیں جا رہے تو ان کو اسکول بھیجنا ہے، ان کا کوئی میڈیکل پرابلم، یہاں تک کہ ہمارے والنٹیئر ان کو لے کے ہاسپٹل تک جاتے ہیں، رہتے ہیں ان کے ساتھ، تو ان کی میڈیکل سپورٹ، راشن سپورٹ، پھر آہستہ آہستہ ان کی ٹریننگ، اور اس کے بعد جو ہے ان کی ریہیبلیٹیشن۔ یعنی کتنی ہماری سینکڑوں میں سکسیس سٹوریز ہیں جو ہمارے پاس آئے
तो फाकों से थे, लेकिन आज माशाल्लाह वो अपने पैरों पे खड़े हो गए। मेजर कफालत है। इसके अलावा हम चाइल्ड लेबर पे भी काम करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सोशल वर्क इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो कोई भी बंदा मसले में है, अगर वो अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, और उसका मसला है कोई, तो वो हमारे तक आ सकता है। हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे भी काम करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा जो माशरा है, अगर उसमें कोई बेहतरी है तो वो हमारे खानदानी निजाम की वजह से, यानी हमें इदारों से ज्यादा जरूरत है कि हम खानदानी निजाम को दोबारा, जो हमारा एक यूनिक निजाम और आजकल बिखरता जा रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि पहले देखे ना, कोई यतीम बच्चा होता था तो मामा चाचा ताया कोई संभाल रहा होता था। बुजुर्ग थे तो हम रोते थे कि उन्होंने हमें खिदमत का मौका नहीं दिया। तो हमें ओल्ड हाउसेज की जरूरत नहीं है या यतीम खानों की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिवाय उनके कि जिनका कोई ना हो, हमारा खानदान उनको संभालता है। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से मतलब जितने भी रिलेटेड इंसानों के मसाइल से काम है वो हम करते हैं और उसमें एक अपना किरदार अदा करते हैं। बहुत खूबसूरत। आपकी बात से जहाँ तक मैं समझूं कि एक मल्टी डायमेंशनल आप काम कर रहे हैं सोशल वर्क की फील्ड। जी जी, मतलब अगर मैं एक लफ्ज में कहूँ तो अगर कोई कहे कि आप एक काम क्या कर रहे हैं, तो हम रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। बहुत फर्द से लेकर यानी जितना भी कोई खानदान है उनकी रिहेबिलिटेशन पे हम काम करते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत मतलब आपने कम्प्रिहेंसिव बताया शऊर के बारे में। मुझे ये बताइएगा, इसके अहम मकासद क्या हैं शऊर वेलफेयर फाउंडेशन के? अच्छा, हम किसी भी मसलक से, किसी भी मजहब से, यानी इंसानों की फलाह मकसूद है। और मजाहिब ने भी यही बताया कि किसी भी दायरे में रहे बगैर जो है हम इंसानियत की खिदमत के अलावा कोई मकसद नहीं है। और इंसानों को अच्छा बनाना, जैसे मैंने बताया, और इंसानों को इंसानों के लिए अच्छा बनाना, ये हमारा मकसद है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, शऊर वेलफेयर फाउंडेशन में आप किन किन लोगों और कम्युनिटीज को टारगेट करते हैं? तो हम कहते हैं ना डिस्टिट्यूट, यानी वो लोग जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यानी आप हमारे ऑफिस में आकर, हमारे जो मुख्तलिफ शहरों में है हमारे ऑफिस, आके देखें तो अल्लाह ने हमारी, यानी कितने लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से ले आते हैं इतनी, यानी वो लोग हमारी पोस्ट नहीं देख पाते ना। यानी अल्लाह ने हमारी ड्यूटी उन लोगों के साथ लगाई है, अल्लाह ने लगानी होती है। तो यानी जिनके साथ कोई कफील नहीं है, ऐसी औरतें, यानी हमारे केस है जिनको खुद भी कैंसर है, डायलिसिस पे भी है, शौहर भी छोड़ के चला गया, छोटे छोटे बच्चे हैं। यानी हमारे साथ ज्यादातर खवातीन, बेवा खवातीन, यतीम बच्चे, ऐसे माजूर जिनका कोई सहारा नहीं, जिनके साथ कोई नहीं है, वो तबका। और इसी तरह से हम कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, इस तरह की कम्युनिटीज को भी टारगेट कर रहे हैं। वहाँ छोटे छोटे इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग उस इलाके की सिचुएशन के खोलते हैं। जैसे इंटीरियर में हम नॉन फॉर्मल स्कूल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोल रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में चल रहे हैं। तो इस तरह से हम काम करते हैं उसको। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको अप्रोच करने का जो है वो तरीका क्या है? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको अप्रोच किया जा सकता है? आपके हेड ऑफिस के थ्रू आपको अप्रोच किया जा सकता है? किसी भी तरह से हमारे नंबर वायरल है। हम सोशल मीडिया पे भी, हमारा ऑफिस है मुख्तलिफ शहरों में, जहाँ जहाँ हमारे यूनिट्स हैं, जहाँ जहाँ मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, जहाँ जहाँ बच्चे गए उन्होंने वहां पर अपना काम शुरू कर दिया। इसी तरह से ये रोशनी फैलती चली गई। तो आप उन नंबर्स के जरिए हमारे ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। फिर हमारा एक तहकीक का पूरा प्रोसेस है, फॉलोअप का पूरा प्रोसेस। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जी, तो भी हमारे पास आता है एप्लीकेशन लेकर, उसको हम सबसे पहले उससे डेटा लेते हैं, उसका आईडी कार्ड, और फिर उसकी वेरिफिकेशन होती है। यानी उससे जो हम बात करते हैं उसके जरिए हम अंदाजा लगाते हैं। फिर उसका होम विजिट होता है। इसीलिए मतलब देखे ना, पाकिस्तान में जितना फ्रॉड है, बाकायदा कंपनीज बनी हुई है इस तरह से पैसे लेने के लिए। अभी रमजान आ रहा है तो आप देखेंगे कि दुकानों पे जाके लोग राशन बेच रहे होते हैं। Exactly. इसमें जो है ना, लोग ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई एतमाद वाला मिले। जी, मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चाह रही हूँ कि जो डोनर अगर आपको कोई अप्रोच करता है तो आपकी ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, जो यानी हम एक दावा करते हैं ना कि हम साइंटिफिक सोशल वर्क को प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी सोशल वर्क एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। तो हमारे जो प्रोसेस है ना, वेरिफिकेशन का, होम विजिट का, और खासतौर पर फॉलोअप का, उसमें अगर कोई फेक होगा तो वो खुल जाएगा। बेसिकली जो केसेस आते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के जरिए या हमारे कोऑर्डिनेटर्स के जरिए, जो इलाकों के हैं उनके जरिए आते हैं। तो वो उनके मोहल्लों के होते हैं, वो उनके साथ रह रहे होते हैं। तो उसमें बहुत कम चांस होता है जो सोशल मीडिया से आता है। कुछ ज्यादा केसेस हमारे अपने वॉलेंटियर्स और कोऑर्डिनेटर्स के जरिए होते हैं। फिर जो उनका पूरा केस वर्क प्रोसेस है, उसमें अगर कोई फेक होगा या कुछ होगा, वो खुल के सामने आ जाता है। और फिर हम उसका जो फॉलोअप निजाम, वो ऑफिस आते हैं, हम उनके घर विजिट करते हैं, तो उससे जो है ना वेरिफिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो हम और दूसरा भी एक हमारा एक ये भी जो कि बहुत मुश्किल है हमारे लिए, कि हमारे पास जैसे हमने किसी की 8,000 कफालत लगाई तो 8 का 8,000 वो उस केस को चला जाता है।
اس میں سے کوئی بھی ایڈمن فنڈ یا کوئی اپنا پبلسٹی فنڈ ہم نہیں رکھتے جیسے ادر آرگنائزیشنز کرتی ہیں. تو اس میں مشکل تو بہت ہوتی ہے, لیکن ہمیں اس میں ہی مزہ آتا ہے کہ جتنا پیور اور جتنا اچھا کام ایسے کریں, فیئر کام کریں, اس کی اپنی برکت ہوتی ہے. تو اللہ نے شاید اسی کے لیے ہمیں برکت دی ہوئی ہے. جی بالکل ایسے ہے. اچھا, مجھے اپنے کچھ ریسنٹ پروجیکٹس ابھی جیسے شعور ماں گھر کے بارے میں جو ہے کچھ بتائیے کہ کیا ہے یہ, کس طرح بنایا آپ نے, کیسی خواتین اور بچیاں اس میں آتی ہیں اور آپ رکھ رہے ہیں, کن ماحول سے آ رہی ہیں؟ اچھا جی, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا کفالت کا بہت کمپریہنسو نظام ہے جس کو ہم شعور نظام کفالت کہتے ہیں, جس میں ہم ابھی تک یعنی اس وقت جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں وہ 600 گھرانے ہیں, اور ون ٹائم سپورٹ کے جو ہے, کیونکہ ون ٹائم سپورٹ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو ایک ہی دفعہ میں ریڑھی لے دی یا کوئی ایسا کام شروع کر دیا, تو وہ بھی اس سال کے 2000 سے اوپر فگر جا رہا ہے. تو اس میں ہمارے پاس کچھ ایسے کیسز آئے کہ جس میں ان بچوں کے والد نہیں تھے, پھر ماں کی بھی ڈیتھ ہو گئی, وہ بچیاں اکیلی رہ گئی, خاص طور پہ بچیاں. کچھ ایسی مائیں تھیں جن کو کفالت کے نظام کے تحت مختلف جگہوں پہ ٹھہراتے تھے, لیکن وہ بہت دربدر تھی. وہ لے کے جاتے تھے مختلف اداروں میں, لیکن ان کے SOPs گورنمنٹ کے بھی ایسے ہوتے تھے کہ کچھ خواتین پھر رہ جاتی تھیں اور ان کے لیے بہت مسائل کا سامنا ہوتا تھا. تو پھر ہم نے سوچا کہ ان لوگوں کے لیے اپنا ہی کوئی ادارہ بنا لے. تو پھر ہم نے شعور ماں گھر کے نام سے ایک ادارہ بنایا جس میں بچیاں بھی ہیں اور جس میں خواتین بھی ہیں. یعنی ہمارے پاس 5 سال کی بھی بچی ہے اور 100 ایئر کی بھی ایک خاتون ہے, اور وہ ایک گھر ہے. یعنی ہم نے اس کا نام شعور ماں گھر اسی لیے رکھا, وہ ماں کی طرح شفیق ہے, یعنی وہ جیسے ماں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے, وہ ماں بھی ہے اور گھر کی طرح سیف بھی ہے. اور اس میں یہ نہیں سمجھ لیں کہ بچوں کو ایک نیا ماڈل ہے جس میں شیلٹر ہوم خواتین کا اور بچوں کا آرفنیج کمبائن ہے. ماؤں کو نانی دادی بھی مل گئی, بے سہارا اور بے اولاد مائیں تھی ان کو اولاد بھی مل گئی. تو بالکل گھر والے انوائرمنٹ, بہت اسٹرکٹ رول ریگولیشن, یہ بہت خوبصورت, آپ تو خود بھی گئی ہیں, تو وہاں جائیں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا انوائرمنٹ ہے. ایسے ہی رشتوں کی کمی انہوں نے اپنی زندگیوں میں محسوس کی, وہ رشتے اور وہ ایک انوائرمنٹ آپ ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں. اور بلکہ میری ریکویسٹ بھی ہے کہ اپنا مال بھی اور اپنا وقت بھی صدقہ کریں. یعنی ایک نیا کانسیپٹ ہم لائے, بہت سے بزرگ ہیں گھروں میں, ریٹائرڈ ہیں, وہ یعنی ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا, وقت گزارے ہوتے ہیں, تو آ کے ہماری ان ماؤں کے ساتھ, ان بچیوں کے ساتھ وقت گزارے اور ان کو ٹائم دیں. اور یعنی ہم کہتے ہیں نا آج کل قدر نہیں رشتوں کی, تو یہ وہ لوگ ہیں جو رشتوں میں ٹھکرائے ہوئے اور ان کو رشتوں کی بہت قدر ہے. جس دن یہاں ماں گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے, یہ اتنے خوش ہوتے ہیں, صبح سے تیار ہو رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمارے گھر مہمان آئیں گے. تو ضرور تشریف لائیں اور اپنا مال بھی صدقہ کریں ہمیں ان پروجیکٹس کے لیے. یہ ایک مشن ہے. شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن صرف ایک ادارہ نہیں ہے. جس طرح سے اللہ نے ہمیں برکت دی اور جس طرح سے والنٹیئرز آپ جیسے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اور اگر ہمیں وسائل کی فراوانی ہو تو ہم اس کام کو کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا جو ایک پراپر میکینزم ہے کہ اگر کسی بھی مد میں آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں اور وہ آپ ایز اٹ از اس کو اسی کیس کو بھیج رہے ہیں یا اس ڈپارٹمنٹ میں یوز ہو رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس ساری سچویشن میں کیا کیا چیلنجز ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ بہت مشکلات ہوتی ہوں گی اس میں. جی مشکلات تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہم نے نہ ہی ہماری کمائی کا ذریعہ ہے, نہ یہ ہماری پبلسٹی کا ذریعہ ہے, نہیں, ہم بہت پیورٹی پہ بلیو رکھتے ہیں, بہت خالصیت پر کوشش کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اسی, یعنی کبھی سمجھ نہیں آتا, 2 دفعہ ایسا ہوا کہ اکاؤنٹ بھی صفر ہو گیا. اور یعنی ڈونرز آتے ہیں کیونکہ ہماری پوسٹ جاتی ہے, اس کو بہت ایموشنل پوسٹ ہوتی ہیں جو ہم دیتے ہیں, جو سفید پوسٹ ہو گیا ان کی تو ہم ڈالتے بھی نہیں ہیں. تو ایک ڈونر آیا, تو آپ کو پتا جذباتی قوم ہے, فلڈ آتا ہے, زلزلہ آتا ہے, تو ہم اپنی گاڑیاں گھر بھی بھیج دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں روز زلزلہ اور سیلاب آ رہا ہوتا ہے, تو پھر وہ ڈونر چلے جاتے ہیں, تو پھر ہمیں بہت پریشانی بھی ہوتی ہے. فائنانس کی بہت کمی رہتی ہے, لیکن ہم کبھی بھی ان کیسز کو چھوڑتے نہیں کہ ہمارے پاس آپ کے لیے فنڈ نہیں ہے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے حالات ہیں ہی نہیں ایسے کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ کہاں جائیں گے. تو بہت دردناک سٹوریز ہیں, اس لیے ہم ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. آپ سے اپیل بھی ہے, رمضان کا مہینہ ہے, کہ زیادہ ہمیں اپنی زکوٰۃ, اپنے صدقات دیں, ریگولر فنڈنگ بھی کریں. یعنی ہمیں جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نیکی زیادہ بہتر ہے جو تسلسل کے ساتھ ہے. یعنی ماہانہ ہمارے کچھ لوگوں کی کفالت آپ اپنے ذمہ لے سکتے ہیں, کسی بچے کی تعلیم اپنے ذمہ لے سکتے ہیں, کسی مریض کا علاج اپنے ذمہ لے سکتے ہیں, ماں گھر کے ممبرس کی کوئی سپورٹ اپنے ذمہ لے سکتے ہیں. تو ماں گھر کا کھانا ہے, ماں گھر کا بل ہے, کرایہ ہے,
ये सब चीजें आप जिम्मे ले सकते हैं। कोई एक नॉन फॉर्मल स्कूल, मैं कहती हूँ इतना बड़ा ये काम है कि जब मैं इंटीरियर में गई फ्लड के दौरान या ज़लज़ले के दौरान, तो मुझे अंदाजा हुआ कि जो जहालत है ना वो हमें खा रही है। गुर्बत तो एक अलग चीज ना, अल्लाह ने रिस्क का वादा किया, कहीं ना कहीं वो पूरा हो जाता है, लेकिन जो जहालत है, जितना यानी हम 2.5 करोड़ गिनते हैं ना, इससे कहीं ज्यादा बच्चा हमारे स्कूल से बाहर है। तो एक जाहिल कौम जो हम यानी ये समझ लें कि वो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और जिस तरह से एडिक्शन बढ़ रही है सोसाइटी में, तो ये समझ लें सोसाइटी में मुख्तलिफ जगह पे बम रखे हुए जो ब्लास्ट करेंगे, जो जराइम पेशा लोगों के हाथ लग जाएंगे तो वो क्या होगा। तो खौफ आता है मुझे। तालीम पे काम करना है, जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ नॉन फॉर्मल स्कूल्स पे काम करना है, जहाँ हमें हुनर देना है खवातीन को, ताकि खवातीन भी जो है अपने पैरों पे खड़े हों। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने हैं। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हमें पूरे पाकिस्तान में फैलाना है, कम्युनिटीज में फैलाना है। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल अर्चमा मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि हमारी बहुत अच्छी वॉलेंटियर है, कि आपको कैसा लगा शोर का वॉलेंटियर बनना, और जो है और लोगों को क्या मैसेज देंगे कि क्योंकि हमारा बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि फाइनेंसिस कम है, तो वो सारा जो है काम हमारे वॉलेंटियर्स उन वसाइल को पूरा करते हैं अपनी मेहनत और वक्त से। जी, मैं समझती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी और एक इतना खैर का काम हम आगे लेके चल रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल को हमेशा यही गिला रहता है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हमें डायरेक्शन नहीं मिलती। एक अलग ही सुकून है, मतलब वो है ना कि जिसने इसका जायका चखा तो वो फिर शायद ही मतलब इसके जायके जैसे आप माँ घर जाती है तो आप खुद कहती हैं माँ घर तो एक मतलब फीलिंग है ना, वो मैं उसको इदारा तो नहीं कह सकती, वो एक फीलिंग है हमारे लिए। वो वहां जाते ही वो उस फीलिंग का एहसास होने लगता है। तो ये काम भी जो है सोशल वर्क भी एक ऐसा, मेरी डिग्री भी सोशल वर्क में ही है, तो ये एक काम ही ऐसा है कि एक किसी के भी चेहरे पे जो मुस्कुराहट अगर आप ले आते हैं तो उसका वो जो रात आपकी सुकून की और चैन की गुजरती है, शायद उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। इसी तरह की पॉडकास्ट का सिलसिला हम जारी रखेंगे और शऊर के बारे में मजीद जो है वो एक्सप्लेन करते रहेंगे, और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और शऊर के वॉलंटियर बनने के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए। शऊर वेलफेयर फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड इदारा पाकिस्तान भर में फलाही मंसूबों के जरिए इंसानियत की खिदमत कर रहा है। सदकात, ज़कात और अतियात के लिए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक मौजूद है। अतिया करें और खैर बांटें।